اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی سلسلة الانبیاء والمرسلین لا سیما علی اشرفہم وافضلہم سیدنا ونبینا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین سلام علیکم، ہماری یہ سیریز خواتین اور اسلام کے ٹاپک پر ہے۔ اس سیریز میں ہم ایسے کویشچنز کو لے رہے ہیں ایک کے بعد ایک کہ جو عام طور سے ہمارے نوجوانوں کی طرف سے علماء اور اسکالرز سے پوچھے جاتے ہیں۔ بعض ایسے مخالفین اسلام ہیں یا کرٹیکس ہیں کہ جنہوں نے اسلام پر الگ الگ طرح سے اپنے اعتراض کیے ہیں اور شو کرنے کی کوشش کی ہے، ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں بڑی خامیاں اور بہت کمیاں ہیں۔ ان میں سے ایک ایشو کہ جس ایشو کو ایک لیڈی ہے، کینیڈین لیڈی کہ جس کا نام ارشاد منجی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی کئی برس پہلے اور یہ کتاب نیو یارک ٹائم بیسٹ سیلر بنی۔ اس کتاب کا نام ہے دا ٹربل ود اسلام ٹوڈے۔ اس میں اس نے کچھ ایسے ایشوز ریز کیے اپنے دانست میں کہ جس کا جواب اسلام کے پاس یا علماء اسلام کے پاس نہیں ہے۔ اس میں ایک اعتراض اس لڑکی کا، اس عورت کا یہ تھا کہ یہ کہتی ہے ارشاد منجی کہ میں کبھی اسلامک سینٹرز پر یعنی مسجد میں، جو کینیڈا میں مسجد ہوتی ہے، وہاں جاتی تھی اور میں دیکھتی تھی کہ عورتوں اور مردوں کے بیچ ایک پردہ پڑا ہوا ہے، ایک سیگریگیشن ہے، جو کہ مجھے بہت برا لگتا تھا کہ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں تو پھر یہ سیگریگیشن کیوں، یہ پردہ کیوں ڈالا گیا ہے؟ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، اور وہ ہے مکسڈ گیدرنگ کا، کہ شادیوں میں آپ لوگ یعنی علماء یہ کیوں کہتے ہیں کہ مکسڈ گیدرنگ نہ ہو؟ اس میں کیا برائی ہے جب عورت اور مرد اسلامی اعتبار سے برابر ہیں؟ پھر اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے کہ جو اکثر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پوچھتے ہیں، وہ یہ کہ اسلام کو ایجوکیشن کو الاؤ کرتا ہے یا نہیں؟ دوسرے الفاظ میں، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اسکولز میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھیں؟ اس کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ کو ایجوکیشن کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ میں ان تینوں کا آج ایک ساتھ جواب دے رہا ہوں اور پھر آپ خود سمجھ سکیں گے۔ میں کچھ سائنس کی باتیں پیش کروں گا اور کچھ اپنے دلائل دوں گا کہ جس کی بنا پر آپ کو لگے گا کہ یہ سیگریگیشن کوئی بری چیز نہیں ہے، یا یہ جو پردہ ڈالا جاتا ہے مسجدوں میں یا امام بارگاہوں میں یا اور جگہوں پر، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ عورتیں نعوذ باللہ پست ہیں، حقیر ہیں، گری ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ اور وجوہات ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا جواب دوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی سیکولر لوگوں سے، ایسے لوگوں سے کہ جو کسی دین میں بلیو نہیں کرتے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو ہر کھیل میں ٹیمز الگ ہوتی ہیں، مثلا اولمپک کے آپ ڈیفرنٹ کھیلوں کو لے لیں تو اولمپکس میں جو ٹیمیں الگ الگ ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں؟ عورتوں کی ہاکی کی ٹیم الگ ہوتی ہے، مردوں کی الگ ہوتی ہے، فٹ بال ٹیم مردوں کی الگ، عورتوں کی الگ، اسی طرح سے ہر کھیل میں مرد الگ، عورت الگ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا اس کا مجھے جواب دیجئے، کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ تو بھی سیگریگیشن ہے ایک طرح کا کہ مرد عورتوں سے کشتی نہیں لڑ سکتے، کشتی کی ٹیمیں الگ ہوتی ہیں، یہ تو سیگریگیشن ہو گیا۔ تو اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ آپ کو ایکویلٹی کی بات کرنی ہے تو وہاں پر بھی ایکویلٹی کی بات کریں۔ اب آئیے میں ذرا سائنس کی دنیا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت پھر موجود ہے ڈسکوری چینل کی 2 DVDs کہ جس کو جینڈر ڈیفرنسز پر یعنی عورتوں اور مردوں کے ڈیفرنسز پر بنایا گیا ہے، بہت ہی ریسرچ کر کے الگ الگ سائنٹسٹ، الگ الگ اسٹڈیز کرنے والوں سے مل کر کے ڈسکوری چینل والوں نے یہ 2 DVDs بنائی ہیں۔ اس DVD کے بنا پر جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ غور سے سنیں۔ جب
ہم مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہم لوگ جب سانس لیتے ہیں تو سانس جب باہر نکلتی ہے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہی ہمارے منہ سے باہر آتی ہے، بلکہ بہت سارے کیمیکلز بھی باہر آتے ہیں۔ وائرس بھی اسی سے جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں دیکھیے کورونا وائرس کا انفیکشن ہوا، وہ کیا تھا؟ سانس سے ہی ٹرانسفر ہوتا تھا۔ تو وائرس بھی ہوتے ہیں، بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں، اور کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، کچھ ہارمونز ہوتے ہیں کہ جو ہمارے منہ سے یا ہماری سانس سے باہر آتے ہیں۔ ان میں سے جو ایک طرح کے ہارمون ہے، ایک پوری فیملی ہے ہارمونز کی، اس کا نام ہے فیرومونز۔ فیرومونز جب نکلتا ہے انسان کی سانس کے ذریعے، وہ کیمیکل جب انسان سے ہوا میں پھیلتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو صنف مخالف ہے، مردوں کے سانس کے ذریعے جو وہ کیمیکل نکلا تو دوسری جو عورتیں جو ہیں اس کیمیکل کو کیچ کرتی ہیں۔ اللہ نے انٹرسیپٹر بنائے ہیں اور ریسیور بنائے ہیں اور امیٹر بنائے ہیں۔ تو جو امیٹ کرتے ہیں یہ لوگ ہارمونز کو، تو ادھر سے ریسیو کرتی ہیں، ریسیپٹرز ہیں عورتوں کے پاس، وہ ریسیو کرتی ہیں ان کیمیکلز کو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ آپ سنیں، میں ڈسکوری چینل کی کچھ لائن پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سیکشول اٹریکشن از ٹریگرڈ بائی مینی مسٹیریس فورسز۔ یہ جو سیکشول کشش ہوتی ہے سیکس والی، یہ کس چیز سے؟ بہت سارے ایسے فورسز ہیں جن کو ابھی سائنس بھی نہیں سمجھ پائی، لیکن کچھ کو سمجھی سائنس۔ مین اینڈ وومن سیکریٹ کیمیکلز ٹو اٹریکشن۔ مرد بھی کچھ ایسے کیمیکل نکالتے ہیں اور عورتیں بھی، کہ جس سے اٹریکشن پیدا ہوتا ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان۔ فیرومونز آر ہائیلی ریسپانسبل فار اٹریکشن۔ ان میں سے وہ جو ہارمونز ہیں جنہیں فیرومونز کہا جا رہا ہے، یہ سب سے زیادہ رسپانسبل ہوتے ہیں عورتوں کو مردوں کی طرف اور مردوں کو عورتوں کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں۔ اب ایک یہ بات ہو گئی کہ اگر ہم بہت قریب ہوں گے، جیسے کہ ابھی کورونا کے انفیکشن میں کہا گیا کہ 6 فٹ دوری لگ بھگ بنا کے رکھیے تاکہ وہاں تک وائرس نہ پہنچنے پائے۔ اسی طرح سے اگر بہت قریب آئیں مرد اور عورت تو وہ جو ہارمونز نکلے ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے، ان کو قریب لائیں گے، پھر ناجائز تعلقات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، انسان تاکہ جھانکی کا بھی شکار ہو سکتا ہے، غیر شرعی روابط بھی پیدا ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے درمیان۔ دوسرا جواب میرا اس سلسلے میں یہ ہے، وہ یہ کہ مردوں کے اندر جو پہلے بھی میں نے بتایا ٹیسٹوسٹیرون نام کا ایک ہارمون ہوتا ہے، یہ ہارمون مردوں کو بے قابو کر سکتا ہے۔ ایسے موقعوں پر جب اٹریکٹ ہوا ایک مرد عورت کی طرف بڑھا تو بے قابو کر سکتا ہے یہ ہارمون، یہ سائنس کہہ رہی ہے بے قابو کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی مرد کوئی ہیجان کرنے والا منظر دیکھے تو بے ساختہ اس کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ چیز مردوں کو پھر عورتوں تک پہنچا بھی سکتی ہے اور بے قابو بھی کر سکتی ہے۔ پھر کیا چیز ہے؟ ٹیسٹوسٹیرون مردوں کو ایگریسو بھی بنا دیتا ہے، بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں اسی ہارمون کی بنا پر۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر سیگریگیشن، یعنی جس کو ابھی ہم نے کہا جیسے کورونا میں تھا کہ ایک خاص دوری اگر نہ بنائی جائے تو وہ انفیکشن پھیل سکتا ہے، اسی طرح سے اگر ایک خاص دوری نہ بنائی جائے تو مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ محرم نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نامحرم ہونے کی بنا پر اسلام کہتا ہے کہ اٹریکشن ایسا حرام کاموں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا ایک جواب تھا اس سلسلے میں۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کو ایجوکیشن کی، کہ کالج میں، یونیورسٹیز میں یا پھر اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ وہاں پر بھی تو سیگریگیشن کی پھر ضرورت ہے۔ پھر آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم سے کہے کہ پھر اسلام کی نگاہ میں عورتوں کا یا لڑکیوں کا کالج الگ ہونا چاہیے، لڑکوں کا کالج الگ ہونا چاہیے۔ بہتر تو یہی ہے کہ لڑکیوں کا کالج الگ ہو اور لڑکوں کا کالج الگ ہو، لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو پھر کو ایجوکیشن کی صورت میں اگر وہ چیزیں جو اسلام نے رکھی وہ اگر اپنائی جائیں تو کوئی پھر پرابلم نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ حجاب کریں وہ لڑکیاں، پراپر حجاب کریں، اور پھر ایک خاص دوری، یعنی کم سے کم ہاتھ جو بھی چیزیں ہیں ایک دوسرے کے باقاعدہ لمس جسے کہتے ہیں ٹچ میں نہیں آنے پائیں، ایک خاص دوری مینٹین کریں، اور پھر حجاب کے ساتھ لڑکیاں اور لڑکوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔
لیکن ساتھ ساتھ وہ شرطیں بھی لگی ہوئی ہیں کہ جو قرآن نے دوسری جگہوں پر جیسے سورہ نور وغیرہ میں کہا کہ لڑکیاں جب بھی لڑکوں سے یا محرم نامحرم سے، جب کوئی لڑکا کسی نامحرم لڑکی سے یا کوئی لڑکی کسی نامحرم لڑکے سے بات کرے تو وہ لڑکی اترا کے نہ بولے، بہت اپنی آواز کو بہت ملائم نرم اترائے لہجے میں نہ بنائے کہ جس کی وجہ سے وہ لڑکا اس کی طرف اٹریکٹ ہو۔ اگر ایسا وہ لڑکی کرتی اپنی آواز کو بدلتی اتراتی ہے تو حرام ہے اس کے لیے ایسا کرنا۔ اسی طرح قرآن نے ایک جگہ پر کہا کہ لڑکیوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ راستہ چلیں تو اپنے پیروں کو زمین پر اس طرح سے نہ ماریں کہ جس سے نامحرم مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ اب اس زمانے میں بھی تھا، اس زمانے میں بھی عورتیں پازیب پہنتی ہیں، پائل پہنتی ہیں جن میں کبھی آواز بھی نکلتی ہے، یا آج کل ایک اور چیز ہے کہ عورتیں ہیل والے جوتے پہنتی ہیں، تو ان جوتوں سے کبھی ٹک ٹک ایسی آواز نکلتی جس سے نامحرم مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، تو ایسا کرنا حرام ہے ان عورتوں کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کا خیال رکھا جائے، انسان حرام میں مبتلا نہ ہو تو کو ایجوکیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب آخری بات ہم مکسڈ گیدرنگ کے بارے میں کرتے ہیں۔ مکسڈ گیدرنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی شادیوں میں یا اور موقعوں پر ہمارے یہاں مکسڈ گیدرنگ نہ ہو، عورتوں کا سیکشن الگ ہونا چاہیے، مردوں کا الگ ہونا چاہیے شادیوں میں، تو لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جب آپ ہی لوگ کسی ٹرین میں بیٹھتے ہیں، کسی پلین میں بیٹھتے ہیں، کسی بس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے بغل میں جو عورت نامحرم بیٹھی ہوتی تب آپ کو یہ سارے قاعدے قانون یاد نہیں آتے ہیں؟ جواب بھی میں دے رہا ہوں، آپ غور سے سنیں، جذباتی نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ دیکھیے جب بھی میں بس میں بیٹھوں یا ٹرین میں بیٹھوں یا جہاز میں بیٹھوں تو جب میں ریزرویشن کراتا ہوں تو میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں لگا سکتا کہ میرے بغل میں کون بیٹھے گا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا، سوار ہونے سے پہلے 2 منٹ پہلے تک نہیں پتا ہوتا کہ میرے بغل میں کون بیٹھنے والا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، عورت ہے کہ مرد ہے، مجھے نہیں پتا ہوتا، کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو جو چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، بیونڈ اور کنٹرول ہیں، ان کے اوپر تو اسلام پابندی نہیں لگا سکتا ہے۔ اسلام انہی چیزوں کے اوپر پابندی لگائے گا کہ جو ہمارے بس میں ہوں، جو بس میں نہیں، ہمیں کیا معلوم کہ ریزرویشن اگلی برتھ کا کس نے کرایا ہوا یا اگلی سیٹ کا ریزرویشن کس کا ہے۔ تو اول تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ دور رسول میں بھی آپ دیکھیں نا، رسول سے زیادہ تو پردے کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا کہ عورتوں کو نامحرم کو سے دور رہنا۔ لیکن ہم رسول کے دور کی بات کریں تو رسول جب بازار میں نکلتے تھے تو کیا آپ نے کسی سے ایسا سنا کہ نہیں ان کے 4 اصحاب ایسے ہوتے تھے، 4 صحابی ایسے ہوتے تھے کہ رسول کے دونوں طرف قنات لے کے چلتے تھے کہ کوئی رسول کو نہ دیکھنے پائے، رسول کسی عورت کو نہ دیکھنے پائے؟ ایسا تو نہیں تھا۔ رسول بازار میں جاتے تھے، بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مال حاضر رسول یمشی فی الاسواق ویأکل الطعام، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تو بازاروں میں ٹہلتا ہے۔ رسول بازار میں جاتے تھے، وہاں پر عورتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن یہی رسول جب مسجد اور ہمارے دینی سینٹرز جیسے امام بارگاہ وغیرہ کے لیے علماء نے جو قانون بنائے، تو آپ دیکھیں رسول نے کیا قانون بنایا۔ مسجد میں بھی آپ دیکھیں تو ایک پردہ پڑا ہوتا ہے عورتوں اور مردوں کے بیچ میں۔ کیوں پڑا ہے؟ ہر صورت میں نہیں، جب مرد اور عورت برابر یعنی داہنی طرف مثلا مرد کھڑے ہیں، عورتیں بائیں طرف کھڑی ہیں، کچھ اس طرح سے مسجد میں قبلے کا رخ ہے کہ ایسا ہی بن رہا ہے کہ اس طرف مرد کھڑے ہوں، اس طرف عورت، تو بیچ میں پردے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑی ہونے والی ہیں، ساری صفیں ان کی پیچھے ہوں گی، تو پھر پردے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کل ملا کے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مکسڈ گیدرنگ شادیوں کی تو چھوڑیے، ہم کہہ رہے ہیں مسجد میں بھی اگر عورت اور مرد ساتھ ساتھ ہوں تو بیچ میں پردہ ڈالنا ہے، یہ اسلام کہہ رہا ہے، ہم نہیں، اسلام کہہ رہا ہے۔ تو پھر جب مسجد میں ڈالنا ہے تو پھر شادیوں میں کیوں نہ ہو؟ خاص طور سے یہ دیکھتے ہوئے کہ شادیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حجاب کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا جیسا کہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم بیچ میں ایک پردہ ڈال دیں، ادھر عورتیں، صرف عورتیں ہوں، کوئی مرد نہ جائے، تو ایسی صورت میں عورتیں اپنے حجاب کو اتار بھی سکیں شاید، یا دوسری صورت یہ کہ ہم بیچ کا پردہ ہٹا دیں اور پھر سب عورتوں سے کہیں سب پکا حجاب کرنا۔ آپ بتائیے کون آسان چیز ہے؟ آسان یہ ہے کہ ہم بیچ میں ایک پردہ ڈال دیں، ایک طرف عورتیں ہوں، ایک طرف مرد ہوں، دونوں آزادی سے ایک دوسرے سے، یعنی مرد مردوں سے، عورت عورتوں سے بات کر سکیں اور سوشلائز ہو سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جوابات کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے یہاں اگر سیگریگیشن ہے تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ہم عورتوں کو نعوذ باللہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں یا انہیں
پست سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نامحرم سے ہمارا تعلق نہ ہو، جسے انگریزی میں انٹرمنگلنگ کہتے ہیں، انٹرمنگلنگ نہ ہونے پائے، خلط ملط نہ ہونے پائے، بلکہ ہماری وہ دوری جسے سیف دوری شریعت کی کہا جاتا ہے وہ مینٹین رہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے اس ایپیسوڈ کو ختم کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔